حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بستی میں نواب صاحب رہتے تھے. ان نواب صاحب کی لڑکی کو جنات کا اثر ہو گیا، جن کا اثر ہو گیا. جب وہ جن آتا تھا تو وہ لڑکی کپڑے اتار دیتی تھی، ننگی ہو جاتی تھی. یہ حالت تھی. کوئی علاج کرنے والا اس کا نہیں پیدا ہوا، کسی نے علاج اس کا نہیں ہو سکا، کسی سے نہیں ہو سکا. جو مخالف تھے مؤذن صاحب کے، اس مؤذن صاحب کو کہ وہاں سے نکلوانے کا رستہ اب بڑھیا رستہ ہے اس کے، تیلی کو تیل کی، مصدی کو کھل کی، ہے نا. تیلی تو ڈھونڈ رہا تیل کتنا آیا نکلا، اور مصدی کے آگے کھل کتنی آئی، تو کھل کی پڑ رہی. تو وہاں سب کے سب یہ سوچے اسے مؤذن کو نکلواؤ. نواب صاحب کی بیٹی پر کوئی رحم نہیں، اگر ہے تو مؤذن کو نکلوانے کے، اسے نکلواؤ یہاں سے کس طرح. جا کے تحقیق کھیلی نواب صاحب سے، کہا نواب صاحب یہ جو تمہاری مسجد میں مؤذن ہے نا، یہ بہت بڑا عامل ہے، اس نے اگر علاج پکڑ لیا تو 100% تمہاری لڑکی ٹھیک ہو جائے گی، مگر اتنا بخیل آدمی ہے، کسی کو رستہ دیتا نہیں، نہ کسی کا علاج کرتا، اور ہے بڑا پہنچا ہوا آدمی. اگر تم اس سے کہو گے انکار کرے گا، جی میں تو کیا جانوں، میں تو یوں ہوں یوں کرے گا، لیکن اس سے بڑھ کے علاج کرنے والا نہیں ہے کوئی. بس نواب صاحب کے دماغ کو پکا کر دیا. اچھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. مؤذن صاحب کو بلا کے کہا جی حضور، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، جی حضور. کہنے لگے ہماری لڑکی پریشان بیمار اور ہم پریشان، اور تم بے فکر پھر رہے ہو کہ جی حضور میں کیا کروں، اس کا علاج کرو. تو حضور میں تو جانتا نہیں علاج کرنا، میں کہاں جانوں علاج کرنا. ہم نے سنا ہے تو یوں ہی کہے گا کہ علاج میرے پاس آتا نہیں، یوں ہی کہے گا، وہی کہہ رہا تو مت، علاج تجھے کرنا پڑے گا. بھائی جب نواب صاحب نے ڈانٹ کے کہا کرنا پڑے گا، مؤذن صاحب بھی جنون میں آ گئے. کرنا پڑے گا کہ ہاں جی کرنا پڑے گا. کہنے لگا تو 100 روپے لوں گا. اس زمانے میں 100 روپے تو بہت ہوتے تھے. کہا 100 روپے لوں گا. نواب صاحب نے کہا ہم 100 ہی دیں گے، 100 ہی دیں گے. کہا جب اثر ہو مجھے بلا لیو. مؤذن صاحب نے سوچا جو کچھ ہوگا ہوتا ہے، کہ 100 تو مل جائے مجھے، کبھی دیکھا ہی نہیں 100 روپے کتنے ہوں. بس آیا ہوا اس پہ اثر، لڑکی ننگی ہوئی، اور فوراً وہ آدمی کو بھیجا نوکر کو، جاؤ مؤذن صاحب کو بلا کے لاؤ. مؤذن صاحب کو کہا دیکھو اثر ہو رہا ہے، جاؤ اس کا علاج کرو. تو مؤذن صاحب اندر گئے. لڑکی نے ٹھٹا مارا، اور ٹھٹا مار کے ہنس کے کہنے لگی اچھا کون؟ یہ کہا زور سے کہا کون؟ تو وہ کیا کہہ رہا مؤذن، اجی آپ کی رعیت کا جلایا ہوں. کون سے جلایا تھا؟ آپ کی رعیت کا جلایا ہوں. اچھا اچھا اچھا، ہماری رعیت کا جلایا ہے، اچھا علاج کرنا آیا ہے؟ نہیں حضور میں تو علاج کرنا جانتا نہیں، میں علاج کرنا ایک بات لے کے آیا ہوں. فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں نے نواب صاحب سے 100 روپے طے کیے ہیں آپ کے علاج کے لیے، تو لہٰذا نہ تو میں علاج جانتا نہ میں علاج کر سکتا. اتنی درخواست کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سے اتر کے الگ ہو جائیں میرے کہنے سے، مجھے 100 روپے مل جائیں گے، میں چلا جاؤں گا، پھر آپ چاہتے رہیے. دیکھا آپ نے مؤذن کی تحقیق. اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، عجیب عقل عطا فرمائی. تو مؤذن صاحب کا یوں کہنے ٹھٹا مار کے ہنسا، اور وہ جن ٹھٹا مار کے ہنس کے کہنے لگا اچھا ہماری رعیت کا جلا ہے، یوں کہہ رہا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے اتر جائیں. نواب صاحب 100 روپے انہوں نے وعدہ کیا ہے تمہیں دینے کا. ہاں جی. فرمایا تو 100 روپے دو ان کو، ہم جاتے ہیں. میں سوچا تھوڑی دیر کو الگ ہو جائے گا، مجھے 100 مل جائے گا، پھر کون واپس دینے لینے لگا، 100 تو آئیں گے کام. انہوں نے کہا بس اب ہم جاتے کیا ہیں، اب ہم ہمیشہ کو جاتے ہیں، ہم کبھی آئیں گے نہیں. وہ جنات تو اس کہہ کے چلا گیا، اور مؤذن صاحب کو 100 روپے مل گئے، اور شہرت اتنی ہو گئی بھائی فلاں مسجد میں مؤذن جو کمال کا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی عاجزی کام آ گئی. کیا عاجزی تھی؟ رات کو اللہ سے مانگتا تھا، دن میں مخلوق سے میں جو روٹی مانگتی تھی میں نے وہ لاتا تھا، اور کوئی مطلب نہیں. بس اپنا اللہ اللہ کرنا، مستی کے ساتھ رہنا. اللہ سے دعا، اللہ نے دعا سن لی. تو ترکیب اللہ نے یہ پیدا کی، اور فرمایا اس کی اس عاجزی کو دیکھو کہ یہ آپ کی رعیت کا جلایا، مؤذن نہ کچھ، آپ کی یہ عاجزی تھی کچھ اور. آج کل کے لوگوں کو، بڑے بڑے نوابوں کو، عالموں کو بھی یہ خوبی نصیب نہیں جو اس مؤذن کو نصیب ہوئی.